المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ملک شام میں ایک شخص جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اپنی مذہبی کتاب یعنی تورات کا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے ہوئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جگہوں پر اس نے لکھا ہوا دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو تورات کے اندر لکھی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات کے اندر موجود تھے، اس سے بڑا متاثر ہوا، اور دل کے اندر ایک حسد کی کیفیت پیدا ہوئی کہ کتاب تو ہے ہمارے نبی کی، اور تعریفیں ہمارے نبی سے بھی زیادہ، یہ محمد کون ہے جس کی اتنی تعریفیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں؟ ایک حسد کی کیفیت اس کی طبیعت کے اندر پیدا ہوئی۔ اب اس نے ان دو جگہوں سے لفظ محمد کاٹ دیا۔ ہر ہفتے کو یہ تلاوت کرتا تھا۔ اللہ کی شان جب اگلے ہفتے اس نے اپنی کتاب کے نسخے کو کھولا تو دو کی بجائے اب وہاں پر 4 مرتبہ لفظ محمد لکھا تھا۔ اب یہ سہم گیا اور ڈر گیا کہ اگر میں اسی طرح لفظ محمد کو کاٹتا رہا تو خطرہ ہے کہ کہیں میری ساری تورات لفظ محمد سے ہی نہ بھر جائے، لہٰذا اب اگلی کارروائی کرنے کی بجائے صبح سویرے اپنے احبار کے پاس، اپنے رہبا، اپنے علماء کے پاس گیا۔ ان سے جا کر کے کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کائنات میں جو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلایا ہے، یہ اس کی آخری کڑی ہیں، اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تب اس نے سوال کیا بھئی یہ کب پیدا ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، اس وقت اگر میں مکہ مکرمہ میں جاؤں تو کیا میری ان سے ملاقات ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس وقت یہ مکہ میں نہیں ہیں، بلکہ مکہ کے لوگوں کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے ہوئے ہیں۔ تب اس نے سوال کیا اچھا مدینہ منورہ میں میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، لیکن تم نہ جانا۔ ابھی میں کیوں نہ جاؤں؟ کہا وہ ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، لیکن وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، وہ بنو اسماعیل سے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت یعقوب تھا۔ ان یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور بنو اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب کی اولاد۔ تو بنو اسماعیل جو دوسرے صاحبزادے تھے ابراہیم، اس کی جو اولاد ہے اسے بنو اسماعیل کہتے ہیں۔ تو جتنے یہودی
مذہب میں جتنے انبیاء پیدا ہوئے ہیں ان سب کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تو چونکہ اس دور میں اپنی قوم، اپنی قبیل داری، اس کا بڑا رواج تھا اور لوگ اسے بڑی اہمیت دیتے تھے، تو یہ بات ان کو ہضم نہ تھی، برداشت نہیں تھی کہ بھئی ہمارے خاندان میں نبوت چلتی رہی، جتنے نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد جتنے رسول آئے وہ سارے ہمارے خاندان میں سے تھے، اب بنو اسماعیل میں کیوں؟ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی تفصیل بیان فرمائی کہ یہودی لوگوں کی اگر کسی سے لڑائی ہو جاتی نا، تو لڑائی کے دوران وہ اپنے مد مقابل سے کہتے اچھا چلو کر لو ہمارے اوپر زیادتیاں، جب آگے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں ماننے سے انکار کیا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حسدم من عند انفسہم، انہیں حسد ہو گیا، کس بات کا؟ یہ ان میں سے کیوں، ہمارے خاندان سے کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اگر کسی اور کو نعمت مل جائے، یہ تقسیم خدا بندی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہوتی ہے، اس پر چیخنا، چلانا، پیٹنا، آہوزاریاں کرنا، نوحے کرنا، ہمارا دین اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو بنو اسرائیل یہودیوں کو چڑ تھی مستقل طور پر کہ بھئی ان ہمارے خاندان سے کیوں نہیں پیدا ہوا، بنو اسماعیل سے کیوں پیدا ہوا ہے، یہ ان کو ایک مستقل تکلیف تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا بھئی تم نہ جانا، نہ پڑھنا ان کا کلمہ، وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے۔ تو اب اس بندے نے کہا بھی دیکھو تمہارا کیا معاملہ ہے میں نہیں جانتا، تمہیں کیا تکلیف ہے مجھے کچھ علم نہیں، لیکن میرے ساتھ بڑا سخت معاملہ ہے، میری تو ساری کتاب لفظ محمد سے پر ہو جائے گی اگر میں اس سے حسد کرتا رہا تو، لہٰذا میرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے میں تو تحقیق کروں گا، میں تو اس سے دلچسپی رکھتا ہوں، دیکھوں وہ کیسے ہیں، ان سے اگر میں متاثر ہو گیا تو میں ان کا دین قبول کر لوں گا۔ اب یہودی جو احبار تھے، ان کے جو راہب تھے، وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، کہا بھی تمہارے دلائل مضبوط ہیں، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اب اس بندے نے سفر کیا، سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچا۔ مدینہ منورہ میں اس کی پہلی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جن کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ انہوں نے 250 سال عمر پائی تھی، اتنی لمبی عمر تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی۔ تو اس سے ملاقات کرتے ہی اس نے کہا میں شام سے آیا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں، لہذا میری ملاقات کرا دیجیے۔ حضرت سلمان فارسی اس بندے کو بڑی غور سے تکتے رہے، دیکھتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا آؤ چلو، لے کر کے مسجد نبی میں گئے۔ مسجد نبی میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جمگٹا تھا، جم غفیر تھا، کثرت سے صحابہ موجود تھے۔ تو اس نے جاتے ہی سوال کیا کہ من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ ٹھیک 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ہاں کوچ کر چکے تھے۔ اب اس نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، تم روتے کیوں ہو؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جس ہستی کے بارے میں آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں وہ آج سے 3 دن قبل اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا جنت کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ اب اس عیسائی نے کہا بھی تم کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں ان کا چچا زاد بھائی بھی ہوں اور ان کا داماد بھی ہوں۔ تو اس پر اس نے کہا اچھا میری ملاقات تو نہیں ہو سکی، میں مجبور سہی، لیکن مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے تھے، ان کی شخصیت کے بارے میں مجھے بتاؤ، میں ان کے بارے میں
جاننا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی ہر لحاظ سے کامل اور مکمل تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بڑا روب دیا تھا، بڑے باروب تھے۔ غیر مسلم قاصد کسی مقصد کے لیے ملنے کے لیے جب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کلام کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کر سکیں، اتنی ان میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلیاں دیتے تھے، کوئی نہیں، تم آئے ہو، ملنے کے لیے آئے ہو، کہو کس لیے آئے، کیا بات ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا کہنا چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سے مانوس کرتے، پھر انہیں ہمت ہوتی اور وہ اپنے مقصد کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ پاتے تھے۔ اتنا روب دیا تھا اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار تھا۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں یتلالو کے، یتلالو یہ لؤلؤ سے مشتق ہے۔ لؤلؤ اس موتی کو کہتے ہیں کہ جب سمندر نے پانی بارش کے پانی کا قطرہ جائے سیپی میں، 4 یا 6 مہینے کے بعد اس سے ایک موتی تیار ہوتا ہے، اس موتی کو لؤلؤ کہتے ہیں۔ اور یہ موتی 14ویں رات ہو، یعنی چاند کی 14ویں رات ہو، اور اس موتی کو باہر رکھ دیا جائے روشنی میں، جب چاند کی روشنی، چاند کی کرنیں اس کے اوپر پڑیں تو اس سے بڑی خوبصورت قسم کی رنگینیاں نمودار اور ظاہر ہوتی ہیں۔ یتلالو کا لفظ استعمال کر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اشارہ دیا کہ جب 14ویں رات کا چاند ہو اور یہ موتی باہر پڑا ہو، اس موتی پر چاند کی کرنیں پڑیں اور اس سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ درخشاں اور حسین تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا خوبصورت گولائی لیے ہوئے تھا اور قدر عام انسان کے خوبصورتی کے ساتھ تھوڑا بڑا تھا۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب عقل کو پیدا کیا تو اس عقل کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ پاک نے اولاد آدم میں تقسیم کیا اور 99 حصے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر ذہین اور فطین تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عقل کے اعتبار سے نوازا گیا تھا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ونگرے تھے اور ونگرے بال خوبصورتی کے ساتھ، علماء نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ زلفیں رکھوائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بال منڈوائے، یہاں کان کی لو کے نیچے سے، یہاں پورے بال یوں پیچھے آ جاتے، یہاں کان کی لو کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت بنوائی۔ اچھا، سفر پیش آتا تو بعض اوقات بال مبارک یہاں گردن پہ آ جاتے تھے، پھر سفر پیش آیا بعض اوقات کندھے پر بھی، روایات کندھے تک کی بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاندھے پر بھی پہنچ جاتے تھے، یعنی زلفیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علماء نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ایک تالاب ہو پانی کا اور اس تالاب اس پانی میں کوئی پتھر، کوئی کنکر پھینکا جائے تو اس سے جو لہریں پیدا ہوتی ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اسی حساب سے گنگریالے تھے، یوں اس میں بالوں میں ایک لہر پن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اندر موجود تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حج اور 4 عمرے کیے۔ ایک عمرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کتروائے، یعنی چھوٹے کرائے۔ 3 عمرے اور حج کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بالوں کو منڈوایا، یعنی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال استرے کی طرح، جس طرح صفائی ہوتی ہے اس طرح بال کتروائے۔ اور اس موقع پر حضور علیہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کترے جاتے تھے یا مونڈے جاتے تھے تو صحابہ کرام ارد گرد گھیرا تنگ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ اتنی محبت تھی صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تعبیر الرؤیا کے مصنف محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبید تابی سے کہ مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک دیا تھا، مجھے یہ بال مبارک اس کائنات اور اس کائنات کے سارے خزانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں تک سے صحابہ کو اس قدر محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، عام انسان کی پیشانی سے قدر کشادہ خوبصورتی کے ساتھ، اور بھویں مبارک باریک تھی، اور ہر بال جو ہے وہ قدر لمبائی لیا ہوا، یہ درمیان والی جگہ بالکل خالی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں ہوتے تھے تو یہاں پر ایک ہرے رنگ کی رگ جو ہے وہ نمودار ہو جاتی تھی، اس سے یہ تاثر ملتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصے کی حالت میں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں مبارک عام انسان کی آنکھوں سے تھوڑی بڑی تھی، لیکن گولائی لیے ہوئے تھوڑا سا ان میں یوں چیر تھا، کچھ لمبائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک یہ گھنی تھی اور یوں آگے جا کے لمبی تھی اور یوں یکدم جا کے مڑتی تھی، اور اس مڑنے کے اندر ایک حسن تھا۔ ام معبد جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی اور ام معبد کے ہاں تھوڑی دیر قیام کیا، ان سے پوچھا کہ بھئی ہمیں بھوک لگی ہے، اس نے کہا میرے گھر کے اندر تو کچھ نہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فدا ہو گئی تھی، وہ اتنا حسین بندہ بھی کیا دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، یہ بکری کھڑی ہے اور اس کا ملاپ ابھی تک نر کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ کی شان کے دودھ جاری ہو گیا۔ یہ برکتیں دیکھ کر وہ اور حیران ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ پیا، سیدنا صدیق اکبر نے دودھ پیا۔ اس ام معبد نامی خاتون نے اپنا سارے برتن اپنے دودھ سے بھر لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نا تو اس کا شوہر جب واپس آیا تو اس کو بڑے عجیب طریقے سے اس نے سٹوری سنائی، کہا آج ہمارے گھر محمد ہاشمی آئے تھے، بڑے غضب کے حسین تھے، ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی اور ان کی جو پلکیں تھی وہ یوں آگے جا کے یوں مڑتی تھی، اس کی آنکھوں نے تو میرے دل کو ہی مجبور کر دیا محبت کرنے کے لیے، بڑے غضب کے حسین، جس زاویے سے دیکھو، جس عنوان سے دیکھو، ہر طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام غضب کے حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھ کر اکثر لوگ دیوانے ہو جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناک مبارک پتلی اور تھوڑی لمبی خوبصورتی لیے ہوئے، اور اس کے اوپر ہمیشہ نورانیت ٹپکتی ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو محسوس ہوتی تھی۔ چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گولائی لیے ہوئے تھوڑی سی لمبائی کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک بھرے ہوئے تھے، پر گوشت جس طرح ہوتا ہے، اور رنگ مبارک چمکیلا تھا اور اس میں گلاب کی پنکھڑیاں معلوم ہوتی تھی۔ صحابہ اس کو تشبیہ دیتے تھے کہ جس طرح، بلکہ ہمارے اساتذہ میں سے بعض اساتذہ یوں تشبیہ دیتے تھے کہ جس طرح ایک شیشے کا جگ ہو اور اس کے اندر دودھ موجود ہو، اس دودھ کے اندر گلاب کی پتیاں ڈال دی جائیں اور اس کو ہلایا جائے تو کبھی سرخی غالب آئے، کبھی سفیدی غالب آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک اس طرح تھے، کبھی اس میں سفیدی نظر آتی تھی، کبھی اس میں جو ہے وہ سرخی نظر آتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار مبارک اتنے حسین تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تھے تو جامع معنی بات ہوتی تھی، خواہ بات کو بڑھاتے نہیں تھے اور اتنی کم بات بھی نہیں کرتے تھے کہ اگلے بندے کو سمجھ بھی نہ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک موج ذاتی طور پر بلند اور سلو ہوتی تھی، جتنا مجمع ہوتا تھا اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوتی تھی۔ مجمع تھوڑا، خود بخود آواز تھوڑی ہو جاتی تھی، مجمع زیادہ، آواز مبارک خود بخود زیادہ ہو جاتی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں تقریباً 2.5 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے جانے کی روایات موجود ہیں، مجمع کے اعتبار سے، کہ جب مجمع کثرت سے ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز اتنی دور تک سنائی دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی مبارک بس ایک مٹھی تھی، اس سے آگے بڑھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کترایا نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مونچھیں مبارک یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹواتے تھے، اور بالکل باریک مونچھیں جو ہے اس طرح خوبصورتی کے ساتھ ہوتی ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھیں مبارک تھی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال عمر پائی۔ اس 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ کی داڑھی، انفقا داڑھی بچا، بھویں، پلکیں اور سر، یہ سارے بال روایات کے اندر مختلف ہے، 14 سے 24 بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ہوئے تھے 63 سال کی عمر میں، جبکہ مشہور اور زیادہ راجے جو روایات ہیں وہ 19 یا 20 بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ہوئے تھے 63 سال کی عمر میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر زاویے سے اور ہر لحاظ سے خوبصورت تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن پر کبھی کسی مچھر نے نہیں کاٹا، گندی مکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کبھی نہیں بیٹھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی جمائی اباسی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے اس سے ہمیشہ حفاظت فرمائی۔ سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو دل مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتا تھا اور دیدار الہی میں مصروف ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے عام آدمی جب سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے اور سو گئے، صبح سحری کے وقت اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہی نماز شروع کر دی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو سوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل اللہ کے دیدار میں مصروف ہوتا ہے، اس وجہ سے نبی کا دل جو جاگتا ہے اس بنیاد پہ نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، نبی کا وضو سونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے وہ سواری نہ لید کرتی تھی نہ پیشاب کرتی تھی۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب اور احترام کے طور پر سواری ایسی حرکت سے اپنے آپ کو بچائے رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک صاف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، چاندی کی طرح چمکدار تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن کے تمام جوڑ بڑے مضبوط قسم کے جوڑ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں مبارک لمبی تھی، عام انسان کی کلائیوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کلائیاں لمبی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ اور پاؤں مبارک پر گوشت تھے، گوشت سے بھرے ہوئے، موٹے تازے جسے کہتے ہیں، انگلیاں مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی تھی۔ پوشاک اور لباس مبارک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تو جو اعضاء بدن سے ظاہر ہوتے ہیں، مثلا یہ ہاتھ ہے، یہ گردن ہے اور یہ پاؤں ہیں، یہ اعضاء جو پوشاک اور لباس سے ظاہر ہوتے تھے یہ چاندی کی طرح چمکتے تھے، ان اعضاء کے اندر ایک خاص قسم کی چمک تھی اور چمکدار روشن تھے، گردن مبارک چاندی کی طرح چمکتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا، پیچھے سے مثلا آپ آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی بات کرتا تو آپ یوں دیکھ کر اس کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے بلکہ مکمل اس کی طرف مڑ جاتے تھے۔ کسی کو یوں سائڈ پر یوں گردن گھما کے دیکھنے کی عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل نہیں تھی، مکمل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اگر کسی بندے کو بلانا ہوتا تھا تو اس کو انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، پورے ہاتھ سے اشارہ کرنا۔ جب کسی بات پہ تعجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک انداز تھا، تعجب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے۔ جب کوئی خاص بات پیش آتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے ہاتھ مبارک کو لے لیتے اور یوں انگوٹھے مبارک کو اور اس سے یوں ٹکراتے تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین اس انداز کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بارے میں اس وقت سوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکرانا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ لگا کر نہیں، اونچی آواز سے نہیں ہنسے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بالکل خلاف تھا۔ بعض اوقات زیادہ ہنستے تھے لیکن وہ زیادہ ہنسنا بھی مسکرانا ہوتا تھا، بس یوں کہ جب زیادہ ہنستے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک نظر آتی تھی، اور زیادہ ہنسنے کی وجہ سے بعض اوقات صحابہ دیکھتے اور محسوس کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ سے نور کی لائٹیں ان دانتوں سے نکل کر سامنے دیوار پر پڑتی تھی، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سے جو ہے نور کی کرنیں اور لائٹیں پڑتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اکٹھا کرتے تھے
اور اس کو خوشبو کے طور پر باقاعدہ استعمال کرتے تھے۔ بڑا غضب کا پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں گرمیوں کے موسم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر کر کے جاتے تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، بلکہ خوشبوؤں کے حلے بتاتے تھے کہ اس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے ہیں۔ اس قدر خوشبو ہوتی تھی جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر کے جاتے۔ ایک صحابی کی شادی ہوئی، بیوی نے دیکھا کہ شوہر خوشبو لگاتا نہیں، لیکن خوشبو اس کے بدن سے بڑی غضب کی آتی ہے، تو ایک دن شوہر سے پوچھنے لگی آپ بھلا کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں جو تو نہ تو مجھے کبھی نظر آئی، لیکن یہ کہ خوشبو بڑی زبردست ہے۔ تو اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جب جوانی کی عمر میں تھا، شادی سے پہلے میرے بدن پہ پھوڑے نکل آئے تھے، پھنسیاں تھی، میں بڑا پریشان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ میرے بدن پر پھوڑے پھنسیاں ہیں، مجھے کوئی دم کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینے مبارک کے چند قطرے مجھے عنایت فرمائے، میں نے اس پسینے کو اپنے بدن پر مل لیا، وہ پھوڑے پھنسیاں بھی ختم ہو گئی، اور اس دن سے لے کے آج تک خوشبو مجھ سے دور ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور روایات میں آتا ہے موت تک اس صحابی کے بدن سے خوشبو آتی رہی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی برکت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک میں اس قدر شفا رکھی تھی اللہ رب العزت نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے اندر بھی شفا تھی، حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لعاب مبارک اتنی ان میں شفا تھی کہ اگر کڑوے کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک پھینکتے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دکھتی آنکھ پر اپنا لعاب مبارک لگایا تھا، اس لعاب مبارک لگانے کی برکت سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی تھی۔ غار ثور کے اندر ایک سانپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ایڑی پہ جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس لعاب کے لگتے ہی فوراً صحت یاب ہو گئے اور ٹھیک ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چپل نما جوتا پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک کا سائز 1 بالشت اور 2 انگل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بتلایا۔ جب یہ ساری باتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کی تو اس یہودی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، کہا تم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہو، اتنا پیار کرتے ہو، تم نے تو کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، تم نے تو سر سے لے کے پاؤں تک سارا نقشہ ہی اپنے نبی کا میرے سامنے بیان کر دیا۔ اب اگر میں آنکھیں بند کر لوں اور آپ کی باتیں سوچنے لگ جاؤں کہ جو جو باتیں آپ نے کی ہیں، تو میں آپ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے محسوس کر سکتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں بھی آپ کے دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہتا ہوں، آپ کی جماعت سے جڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکہ اور حلیہ مبارک کو سننے کے بعد ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، ایمان کی عظمت اللہ رب العزت نے انہیں بھی مرحمت فرما دی۔ جب اتنے حسین اور خوبصورت نبی وہ ہمارے سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو، میرے دیوانے بنو، میری سنتوں کے دیوانے بنو، میری اداؤں پہ مر مٹنے والے بنو، تمہارا چال چلن میرے طریقے کے مطابق ہو، تمہارا رہن سہن میرے طریقے کے مطابق ہو، تمہاری خوشیاں میرے طریقے کے مطابق ہوں، تمہاری غمیاں میرے طریقے کے مطابق ہوں۔ جب اتنا حسین آئیڈیل، اتنا بہترین رہبر اور رہنما، اتنا خوبصورت نبی ہمارے پاس موجود ہو جس کی اچھا یہ تو صرف حلیہ مبارک ہے نا، تعلیمات بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے مکمل نقل کر کے ہمیں دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو نقل کر کے دینے والے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمیں نقل کر کے دی، زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے آئیڈل ہیں۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ کہے کہ مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلیمات نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے بہترین نمونہ ہیں، بہترین سائز ہیں۔ جو بندہ جس کام میں لگا ہے
اسی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طریقے چھوڑے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے اپنی ادائیں چھوڑی ہیں، اور اس امت کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفادار بنے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے وفادار ہیں، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہوتے تھے، بے چین ہوتے تھے، بے قرار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت ہوتی تھی طائف کے سفر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے رونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ہے اپنی امت کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر نبی پریشان ہوگا، ہر نبی پریشانی میں کھڑا ہوگا، ہر نبی کو اپنی فکر ہوگی کہ آج میرے ساتھ پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بھی اپنی امت کی فکر ہوگی۔ روایات میں آتا ہے وہاں نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے یا اللہ بس میری جان چھوٹ جائے، میری امی بھی اگر آج اس کی جان بھی نہیں چھوٹتی تو میں اس کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اتنی پریشانی میں کھڑے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی اس وقت بھی ہمیں یاد کیے ہوئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ ایک طویل اور لمبا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ صحابہ، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، ایک دعا ایسی کہ اگر وہ تم کرو تو ضرور تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس دعا کے حق کو استعمال دنیا میں کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی اپنی اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اپنی اس دعا کے حق کو قیامت کے دن استعمال کرتے ہوئے اپنی امت کے لیے دعا کروں گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک دعا نبی کی ضرور قبول ہونی ہے۔ ویسے تو بہت ساری دعائیں انبیاء کی قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک دعا کے بارے میں اللہ رب العزت نے انہیں اختیار دیا ہے کہ تم مانگو گے میں ضرور قبول کروں گا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کی وادیوں میں ذبح کر دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے نواسے کے لیے یہ دعا نہیں مانگی، بلکہ میرے اور آپ کے لیے بچا کر کے رکھا اس دعا کو۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا چھوٹ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب حالت ہو جاتی تھی کہ میرا یہ شہزادہ بیمار کیوں ہے، اس کو فوراً شفا ملنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تڑپتے تھے، لیکن اس دعا کا حق اس کے لیے استعمال نہیں کیا کہ بھئی اسے میری امت ذبح کر دے گی، لہذا میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ میرے حسین کو کبھی کچھ نہ ہو، نہ اس دعا کے حق کو میرے اور آپ کے لیے بچا کر کے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے اس چچا ابو طالب کے لیے اس دعا کے حق کو استعمال کر دیتے کہ جس نے بڑے احسانات کیے، بڑی اچھائیاں اور بھلائیاں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے روتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے چچا آپ نے میرے پہ اتنے احسانات کیے ہیں، کاش کہ آپ کلمہ بھی پڑھ لیں۔ اس چچا نے جب کلمہ نہیں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے حق کو اس موقع پر بھی استعمال نہیں کیا، ہمارے لیے بچا کر کے رکھا۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے قیامت کے دن انبیاء کے لیے کرسیاں رکھی جائیں گی، ہر نبی اپنی نشست پر اپنی کرسی پہ تشریف فرما ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ نہیں بیٹھیں گے، اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجیں گے میرے محبوب آپ کھڑے کیوں ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، اصل میں یہ باتیں ہمیں بتانا مقصود ہے کہ امت کو پتہ چلے کہ تمہارا نبی تمہارے ساتھ کتنا وفادار تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہیں، تمام انبیاء بیٹھے ہیں، آپ بھی اپنی کرسی پر بیٹھ جائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میں کرسی کے اوپر بیٹھوں اور کرسی اڑتی ہوئی مجھے جنت کے اندر لے جائے، پیچھے میرے امتیوں کا کیا بنے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اپنی امت کے غم میں ہوں گے، اپنی امت کی فکر ہوگی، یعنی اس سے بڑی محبت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ اسرائیل باہر کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل پہلے اللہ کے پاس جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔
اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، اللہ رب العزت سے پوچھا، باری تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے، تو اس موقع پر فرمایا اچھا اگر اللہ میری امت کے ساتھ ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ رب العزت کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا جب اسرائیل علیہ السلام نے موت کا شکنجہ کسا اور سکرات الموت کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل یہ تکلیف کیسی؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ سکرات الموت ہے، موت کے وقت یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا، کیا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل کیا میری امت کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ہاں انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو میرے اور آپ کے لیے، اب میں کون سا لفظ استعمال کروں، ہمارے لیے ایک ایسا تماچا ہے جب ہماری زندگی سنتوں کے خلاف ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا جبرائیل اللہ رب العزت سے کہو آج کے دن سے لے کے قیامت تک جتنے میرے امتیوں کو موت نے آنا ہے اس ساری سختی کو اکٹھا کر لیجئے اور وہ ساری سختی میرے اوپر مسلط کر دیجئے تاکہ میرے امتیوں کو موت کے وقت کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اتنی محبت کرنے والا نبی، اتنا پیار کرنے والا نبی، جب ہم اس نبی کی سنت کے مقابلے میں کسی بدعت کو رائج کرتے ہیں، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے جب کسی امت میں ایک بدعت اختیار کی جاتی ہے نا تو قیامت تک کے لیے اس امت سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، ایک سنت کی برکات سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم اعمال سنتوں کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر بندہ اپنے طور پر جتنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ اس بات کا کردار ادا کرے کہ ہم نے سنتوں کو زندہ کرنا ہے، سنتوں کو رائج کرنا ہے اور خلاف سنت والی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیوانے بن جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، سنتوں پہ مر مٹنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ جو کہا سنا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔